تصور کیجئے ایک ایسا دریا جو صدیوں سے ایک عظیم تہذیب کی پیاس بجھا رہا تھا، اچانک وہ خشک ہو جائے، زمین تڑپنے لگے اور انسان زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک وہ جاہلانہ رسم تھی جو کہتی تھی کہ نیل تب تک نہیں بہے گا جب تک اس کی لہروں میں ایک معصوم لڑکی کی قربانی نہ دی جائے۔ مصر کے لوگ سہمے ہوئے فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص کے پاس آئے اور کہا، اے امیر، اگر نیل کو خون نہ ملا تو مصر فنا ہو جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص کا روحانی وجود کانپ اٹھا۔ انہوں نے گرج کر کہا، اسلام وہ نور ہے جو انسانیت کا خون بہانے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ ہم تمہارے دریا کو خون نہیں بلکہ حق کا راستہ دکھائیں گے۔ مگر دریا خاموش رہا، پانی کی ایک بوند تک نہ ٹپکی۔ جب قحط نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو تڑپ کر مدینہ کی طرف ایک قاصد دوڑایا گیا کہ اے خلیفہ رسول، مصر پیاسا ہے اور نیل بغاوت کر رہا ہے۔ مدینہ میں جب سیدنا عمر نے یہ خط پڑھا تو آپ کے چہرے پر وہ جلال نمودار ہوا جس سے قیصر و کسریٰ کے تخت ڈول جاتے تھے۔ آپ نے ایک کاغذ پر چند الفاظ لکھے اور فرمایا، اسے نیل کے سینے پر رکھ دو۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، لیکن اگر تو کائنات کے رب کے حکم سے بہتا ہے تو میں عمر تجھے اللہ کے نام پر حکم دیتا ہوں کہ بہنا شروع کر دے۔ جیسے ہی وہ خط خشک دریا میں ڈالا گیا، کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ساکن ریت میں ہلچل مچی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا ایک ایسا ریلا اٹھا کہ نیل کی موجیں شور مچانے لگیں۔ وہ دریا جو خون مانگتا تھا، ایک مومن کے الفاظ کی ہیبت سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ اس انسان کا روپ تھا جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا تھا۔ حق کی ایسی ہی لازوال داستانوں کے لیے ڈینگما کو ابھی سبسکرائب کریں۔